ناظرین السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. ایاز امیر صاحب, سلمان غنی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور گھمن پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. اور جیسے کہ آپ نے مونٹاج میں دیکھا, ہماری سیاسی قیادت کے رویے اس وقت پتہ دے رہے ہیں کسی آتے طوفان کا. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا اور ہم نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی سنا. اس سے پہلے پارٹی اجلاسوں سے قائد نون لیگ جو بھی خطاب کرتے تھے اس پر وفاقی وزراء یا جو حکومتی ترجمان ہیں وہ جو بھی رد عمل دیتے ہیں وہ سیاسی کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے. ایسے میں نہلے پہ دہلا تب ہوا جب ایک بغاوت کا مقدمہ درج ہوا جس کو سبھی اون کرنے سے انکار کرتے رہے. بہرحال عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے اصل میں یہ بے روزگاروں کا ٹولہ ہے اور اگر این آر او دیا گیا تو یہ ملک کی تباہی ہوگی, جبکہ بلاول اتنے کانفیڈنٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جانا ہی جانا ہے, اب یہ اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب اور کیا کرنا ہے. ایاز صاحب, جو اپوزیشن کے دعوے ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موڈ دیکھ لیں, آپ مریم نواز صاحبہ کو سن لیں, کیا یہ دعوے اس حکومت کو ہلا دیں گے؟ میں تو دیکھیں آپ کے نظریات اور سوچ کے تابع ہوں. اب ان تلوں میں سے آپ نے کون سا تیل نکالنا ہے یا کیا آپ نے اس کا کرنا کیا ہے, یہ آپ جیسے مونٹاج آپ کہہ رہی تھیں جی, مولانا صاحب آ رہے ہیں, ساتھ مریم بی بی ہیں. مریم بی بی کم از کم ایک بات ماننی پڑے گی, وہ ایک پرسنالٹی ہے, کیرزما ہے. اب خاتون کے بارے میں سے زیادہ تو پھر کہا نہیں جا سکتا, وہ تو بات ہے. اب ساتھ مولانا صاحب کا ہے, آپ اسے لگے ہوئے ہیں انہیں لیڈر بنانے میں کہ مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں, مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں, پر اس میں وہ کیا ہوگا کیا اور کیا ہے کہنا نہیں چاہیے. لیکن نلائکوں کی لڑائی ہے, ایک طرف یہ, ایک طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ سارے ہیں جن سے آپ انقلاب کی توقع کر رہے ہیں, اور آپ کا وہ تمہیدیہ بیانیہ جو ہوتا ہے, آپ کی موجودگی کی وجہ سے ایسے ہوا, اب جو جوش دیکھ رہے ہیں, وہ جو سارا تمہیدی آپ کا جو بیانیہ ہوتا ہے اسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں. یہ 30-45 سال حکومت اس ملک پہ کر چکے ہیں. اچھا, یہ کوئی فرانسیسی انقلاب کا پیغام لے کے نہیں آ رہے کہ ہم یہ کریں گے. یہ سارے جو ہیں پیپلز پارٹی اور یہ جو ہیں, ہاں, لیکن مریم نواز صاحبہ تو ابھی اقتدار میں نہیں آئی, بلاول بھی نہیں آئے. ہو سکتا ہے ان کو ریلیونٹ بنا رہے ہوں, ان کا سی وی دے رہے ہوں, ان کو قیادت کے لیے. دیکھیے دونوں جو ہیں, بلاول یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ نیا وہ جو پرانی, وہ جو ایک پرانا نہیں ہوتا جنگل کی وہ لکڑیاں جو ہوتی ہیں, تو یہ تھوڑی نئی پود ہے, لیکن سپیشیز وہی ہے, بیج وہی ہے, سارا کچھ وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی تحقیر کی نظر سے پی ڈی ایم کو دیکھے, لیکن صرف پوچھنے کی بات یہ بنتی ہے کہ بھائی عمران خان نالائق ہے, حکومت ان سے نہیں ہو رہی, جس قسم کے بیانات ان کے وزراء کے آتے ہیں, لیکن یہ کیا دینے آ رہے ہیں, ان کا کیا فلسفہ سیاست ہے, کیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کے اپنے دکھڑے ہیں, ان کی اپنی تکالیف ہیں, اور دوسری طرف سے نااہلی انتہا کی ہے. جو حکومت اور پاکستان کی حکومت چینی اور گندم کی درآمد پہ مجبور ہو جائے, اس سے بڑی نااہلی کی نشانی آپ کو نہیں مل سکتی. وہ ٹھیک ہے. اچھا, ویسے کی آپ اکثر بات کرتے ہیں, یہ بغاوت کے مقدمے میں کیا ہوا؟ آپ کبھی بھینس چوری کے مقدمے کی بات کرتے ہیں, پھر منشیات کے مقدمے کی بات کرتے ہیں. یہ مقدمہ تو یونیک ہے, پہلے جیسے نہیں ہے. ایک پنجابی کا لفظ ہے اور مجھے اجازت دیجئے استعمال کرنے کا, چبل مارنے سے آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ یہ چبل ماری ہے, چبل ماری ہے سی سی پی او صاحب نے. اچھا, انہوں نے اکیلے میں نہیں کیا ہوگا, انہوں نے ضرور اپنی کارکردگی کا اشارہ پہلے کسی کو دیا ہوگا اور آگے کہا گا واہ جی واہ شیخ صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے. مطلب یہ چبلوں کا آپ یہ کاروائی یہ کریں, یہ کوئی شدرہ میں مقدمہ جو ہے غداری کا کوئی بنتا ہے سوائے اس کے مذاق کے, لیکن کر دیا. اور سی سی پی او کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اور اریسٹ کوئی نہیں ہوئی, اور یہ ہوا. نہیں, اریسٹ نہ ہونا وہ ٹھیک بات ہے, ہر ایف آئی آر کے بعد اریسٹ نہیں ہونا چاہیے, پہلے تحقیق ہونی چاہیے. پر یہ مطلب شادرے میں جا کے اب مقدمہ درج کر رہے ہیں, کوئی بات ہے. پر ایک بات ہے, سامان مذاق تو انہوں نے پیدا کر دیا, تو اچھی بات. تفریح تباہ کا اہتمام کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا, اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ان کا جو ذہنی عکاسی ہوتی ہے کہ جو یہ کر سکتے ہیں, ان سے کوئی اور چبل بھی بعید نہیں. ہاں, لیکن مقدمے بازی کو تو مذاق قانون کے رکھوالوں نے ہی بنا دیا. اس پر تحقیق تو ضرور ہونی چاہیے, یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن سلمان صاحب, جو بات ایاز صاحب نے جہاں چھوڑی, کمزور ہے اپوزیشن
اپوزیشن بہت زیادہ اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کو ایک آسان حریف سمجھنا حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں ابھی جو بات کی گئی ہے میں اس سے کسی حد تک اتفاق ضرور کروں گا کہ نااہلوں اور ناکام ان سب کا آپس میں مقابلہ ہے. اور میں تو اگر آپ کو یاد ہو میں تو مسلسل یہ کہتا آیا کہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو اپوزیشن نے کیا کیا ہے، لیکن یہ صورتحال بنی کیوں؟ دیکھیں میں تو اس اپوزیشن اتحاد کا کریڈٹ حکومت کو دیتا ہوں کہ اگر الیکٹڈ حکومت اپنے وعدوں اور دعووں کے مطابق پاکستان کے اندر کچھ پرسنٹ سیاسی تبدیلی یقینی بنا دیتی، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا طوفان ان حدوں کو نہ چھوتا، حکومت ڈیلیور کرتی نظر آ رہی ہوتی، کوئی انتخابی اصلاحات ہوتی، کوئی تھانہ کلچر میں تبدیلی، کوئی فرد کم پیسوں میں ملنی شروع ہو جاتی، تو اس اپوزیشن کو جرأت نہیں ہونی تھی. اور یہ بات تو درست ہے. اور اب میں نہیں کہہ رہا کہ فیڈرل منسٹر ان کے، میں رات فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایشو تو موجود ہے. اور بات یہ کہ آخر 4-5 ماہ سے ہم بھی یہ سن رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آٹا اور چینی مافیا کو معاف نہیں کروں گا، ان کو ان کے انجام پہ پہنچاؤں گا اور یہ مافیاز ان کے گرد قانون کا شکنجہ کسا جائے گا. آپ کو لگتا ہے حکومت کو اپنی بے بسی اب مان لینی چاہیے؟ کیونکہ ابھی ریٹ دارہ شماریات جو جاری کر رہے ہیں، نااہلی سے بڑا جرم تو کوئی نہیں ہے نا کہ جس جہاں پر آپ لے آئے ہیں صورتحال کو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج میں حوالہ میاں شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو جب وہ چیف منسٹر تھا کہا تھا کہ 7 چیزوں کی قیمتیں کبھی نہ بڑھنے دینا جو کچن میں استعمال ہوتی ہے. سب سے پہلی گالی جو ہے حکومت کو وہ خاتون دیتی ہے جو سبزی خریدنے جانتی ہے، جو دال خریدنے جانتی ہے، جو آٹا خریدنے جانتی ہے. عائشہ میں نے کبھی یہ نہیں تھا دیکھا 5 کلو اور 10 کلو، پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ 2 کلو آٹا بھی خرید رہے ہیں، 1 کلو آٹا خرید رہے ہیں. تو بات یہ کہ ان سارے ایشوز کو کس نے کرنا تھا؟ یہ تو گورنمنٹ نے کرنا تھا. اور اب حالت کیا ہے؟ یہ بات درست کہی گئی ہے کہ ایک طرف آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے گندم پہ، سندھ نے کیا ہے. آج کے دنیا اخبار میں خبر ہے کہ 2 جہاز آ گئے ہیں گندم کے اور وہ سیدھے پختونخوا جائیں گے. یہ ٹرانزٹ گندم ہے، یہ پختونخوا میں نہیں رہے گی. پختونخوا نے پہلے بھی اپنا ٹارگٹ آدھا اور ساری آگے جا رہی ہے افغانستان کے اندر. یہ جو فخر امام صاحب نے تو پارلیمنٹ میں کہا کہ ابھی تو گندم آئی تھی، کہاں غائب ہو گئی. دیکھیں بات یہ کہ یہ چہرے کس نے ایکسپوز کرنے تھے؟ آپ کرپٹ، چور، ڈاکو کی گردان کرتے رہے، وہ تو نہیں پکڑے گئے. اور اب آج آپ حالات یہاں پر لے آئے ہیں. دیکھیں میں ایک اور مثال دوں گا کہ یہ آٹے کا بحران ماضی میں بھی آیا کرتا تھا. اسی لاہور کے اندر میں دیکھتا تھا کہ وہ چوکوں پہ ٹرک کھڑے کر دیتے تھے، گھی کے ٹرک کھڑے کر دیتے تھے کہ آؤ بھی لے لو جس نے لینا ہے. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ قابو پائیں گے؟ کیوں نہیں قابو پایا جا رہا؟ پھر میں نشاندہی کر دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت تو درست ہوگی، دیکھیں نا وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا. یہ انتظامی مشینری جو ہے یہ خان صاحب کے احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ اور باقی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ جو تحریک کی بات کر رہے ہیں یہ تحریک ابھی میں راجہ بشارت صاحب کو کچھ دیر پہلے سن رہا تھا، 4 حکومتوں کے وزیر قانون رہے ہیں. وہی روایتی چیزیں کہ جی لسٹیں بن جائیں گی، ہم ان کو اجازت دیں گے. بھئی آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور اگر واقعتاً مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ لوگ ان کی تحریک کا حصہ بن گئے تو پھر ایک نئی ہنگامی اور غیر معمولی صورتحال ضرور تھا. عوام حصہ بنیں گے، جڑیں گے ان کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ؟ وہ تو وقت بتائے گا کہ یہ سرکاری ملازمین کا احتجاج آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ہوگا، بڑی تعداد وہاں پہنچی. سرکاری ملازمین اس میں شامل نہیں ہوا کرتے. سرکاری ملازمین وقتی طور پہ احتجاج ضرور کرتے ہیں. لیکن ایک رد عمل موجود ہے نا پروفیسر صاحب عوام میں. دیکھیں وہ اور چیز ہے، آپ کی خواہش اگر اس طرف ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے نا، فلم پرانی ہے، پرنٹ نیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہر حکومت کے ساتھ دیکھا، ہر حکومت کی نالائکیاں دیکھی ہیں. آپ 88 کی جو بے نظیر کی پہلی حکومت تھی اس سے شروع ہو کے آ جائیے 2020 تک، ہر حکومت کی گورننس کی پرابلم، نالائکیاں اور یوتھ ان امپلائمنٹ کے مسائل اور لوگوں کو قیمتیں بڑھنے کا تماشا آپ کو ہر حکومت میں ملتا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم. تو ایک تو وہ ہے. دوسری طرف اپوزیشن نے کبھی بھی کسی حکومت کو سکون سے رہنے نہیں دیا ہے. آپ بے نظیر ہیں، پھر نواز شریف آئے، پھر بے نظیر آئے، پھر نواز شریف آئے، پھر پیپل پارٹی آئی، پھر پی ٹی آئی، پی ایم ایل این آئی. اچھا اب آپ ان سب میں دیکھ لیجئے اپوزیشن نے
ان کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کیا کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا. اس کے علاوہ جو ہے حکومتوں نے جو بھی حکمران تھا, وزیر اعظم تھا یا تھی, اس کو جو ہے ملک دشمن قرار دیا, سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. عوام کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کے معنی ہیں, عوام کا رول صرف اتنا ہے کہ وہ آئیں, جلسے اٹینڈ کریں, جلوس اٹینڈ کریں اور نعرے لگائیں. باقی مفادات کس کے ہیں؟ مفادات بڑے لوگوں کے ہیں, مفادات ان لوگوں کے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. لیڈرشپ کے مسائل ہیں. عوام کے مسائل تو اس وقت ایڈریس ہوں گے جب آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ نالائکی ہے کہ یہ قیمت بڑھ رہی ہے, یہ قیمت بڑھ رہی ہے, ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے جس سے ہم کنٹرول کر لیں گے. یہ نعرہ اس سے پہلے بھی لگا ہے قیمتوں کے بڑھنے کا, لیکن فارمولہ کسی نے نہیں دیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ آسان ہوتا ہے کہ تنقید کرنا, اور حکومت کی جو نالائکیاں ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں ہر حکومت کی اور اس کی بھی, لیکن کوئی سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ جنگ بڑے لوگوں کی جنگ ہے. عوام کو کوشش کی جائے گی کہ موبلائز کر کے شامل کیا جائے. سرکاری ملازمین جلسہ جلوس ضرور کرتے ہیں, لیکن اوپنلی اپوزیشن کے ساتھ آنے سے ذرا گھبراتے ہیں, کیونکہ وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہو جاتے ہیں. ہاں, عام پبلک جو ہے ان میں عدم وابستگی, ناراضگی, غصہ ضرور موجود ہے, لیکن غصے کو مخالف اس میں تحریک میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی متبادل سوچ, کوئی متبادل راستہ دکھانا ضروری ہے. ہمارے سامنے یہ ضرور ہے کہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن متبادل راستہ کوئی نہیں ہے. جی, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے خاور, لیکن پھر بھی اپوزیشن تو بضد ہے. انہوں نے پہلے تاریخ کچھ اور طے کی, وہ بدل دی. اس کے بعد ہم ابھی دیکھ رہے ہیں میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے کہ بھرپور ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا. حکومت نے بھی اپنی کمیٹی بنا لی ہے, وہ مشاورت کر رہی ہے. رفتار پکڑنے سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ روک لیا جائے اس کو. خبر یہ ہے کہ یہ جو بھی جلسے جلوس کریں گے, خاص طور پر یہ جلسے ہی کرنے جا رہے ہیں دسمبر تک, تو وہاں پہ تو کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. انٹل انلیس, جس طرح آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اگر کوئی قانونی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب مولانا صاحب چلے تھے کراچی سے, تو وہ چلتے چلتے اسلام آباد تک پہنچے تھے, بالکل ان کو کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں نہیں ڈالی گئی تھی. لہٰذا گورنمنٹ کے حلقوں تک تو یہی خبر آ رہی ہے کہ جی یہ جلسے جلوس بھرپور طریقے سے کریں, ضرور کرنے چاہیے, اور چونکہ عمران خان خود کرتے رہے ہیں, اور لہٰذا وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں کریٹ کیا جائے گا. اگر مولانا صاحب کو اپنا کوئی اور طریقہ کار استعمال کرنا چاہتے ہیں, جو کہ کچھ صحابیوں کو بلا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آخری حد تک جاؤں گا, اب دیکھ رہے ہیں وہ کون سی آخری حد ہوتی ہے. لیکن ایک تو عائشہ, آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, خاص طور پر سلمان غنی صاحب کو اور لاہور والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ لاہور کے اندر امام خمینی صاحب آ رہے ہیں, اور جو ان کے نئے ترجمان, فریشلی منٹڈ ترجمان جو بنائے گئے ہیں, مریم نواز اور محترم نواز شریف صاحب کے پارٹی کے جو امام ہیں, انہوں نے کوئی بیان دیا ہے کہ جی ہم امام خمینی والے ماڈل پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا, کچھ تاریخ وہیں سے سیکھی ہے. اب دیکھیں گے کہ اب جو امام خمینی لاہور کے اندر لینڈ کریں گے تو ہم نہیں اپنی آنکھوں کے سامنے سارے کا سارا وہ جو منظر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کا ایک منظر نامہ ہوگا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دو چیزیں ہیں نا جو اکثر ہم مکس کر دیتے ہیں میرے نزدیک. تو کیا عمران خان کی حکومت کو اس لیے اپنے گھر بھجوانا ہے کہ وہ ریگڈ الیکشن کے ذریعے آئی ہے؟ بالکل اپوزیشن کا اس کے اوپر بیانیہ بن سکتا ہے, یا پھر ہم نے جس طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں ایک بیانیہ دوسرا ہے, چونکہ یہ حکومت نااہل اور نالائق ہے اس لیے ان کو گھر بھجوانا ہے. لہٰذا وہ بیانیہ تھوڑا سا کلیئر جب تک سامنے نہیں آتا تو تب تک میں نہیں سمجھتا اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں اس طرح کا کوئی منیمم گراؤنڈ بھی سامنے, کوئی کامن ایجنڈا سامنے آئے گا. ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں ابھی تک کی اطلاعات ایز آف ٹوڈے, یہ تمام اپوزیشن جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب, رابطے ان کے ہر جگہ کے اوپر ہیں. ان آپس میں ان کا ڈسٹرسٹ ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا کس طرح آگے لے کے جانا ہے. دو چیزیں ہیں جو اس تحریک کے اندر جان ڈال سکتی ہیں. نمبر ون,
میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, جتنی جلدی واپس آ جائیں, اپنی پارٹی کی قیادت کریں, بالکل ایک تحریک کے اندر جان پڑ جائے گی. دوسرا مسئلہ وہی ہے استعفوں والا. استعفوں والے مسئلے کے اوپر ابھی تک ہمیں باتیں تو کرنے کو مل رہی ہیں, لیکن اگر یہ ایز اے فرسٹ موو دے دیتے کروا کہ جی ہم نے پارٹی کی عادت کو دے دی ہے, اور جب بھی پارٹی کی عادت کا دل کرے گا وہ جو ہے استعفے جمع کروا دیں, تو اسے لگے گا کوئی سیریسنس. ابھی تک ہر پولیٹیکل پارٹی جو اس پی ڈی ایم کا حصہ ہے وہ اپنے آپشنز جو ہے وہ ان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ریلیونس اپنی نکالنی ہے, کیونکہ بدگمانی یہی ہے نا, نون لیگ کو ڈر ہے کہ کہیں پیچھے سے پیپلز پارٹی اپنا کوئی جو مکمکا کر کے نہ نکل جائے. پیپلز پارٹی جمعہ 8 دن ہم دیکھتے ہیں, ان سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, وہ ان کو یہ شک ہے کہ کہیں نواز لیگ جو ہے وہ کہ اپنا معاملہ نہ سیدھا کر لے, لہٰذا یہ ابھی تک ڈسٹرسٹ ان کے درمیان ہے. البتہ جلسے آپ کے سامنے ہے, پہلے 11 کا تاریخ کا طے ہوا, اب پتہ چل رہا ہے 16 کو ہوگا. اللہ کرے گجرانوالہ کے اندر ایک بھرپور جلسہ ہمیں دیکھنے کو ملے. باقی ہمارے لیے تو کہتے ہیں نا کہ جرنلزم تھرائیوز ان کرائسس, تو پالیٹکس ہے, پالیٹکس ملک کے اندر چلنی چاہیے اور ان کو جلسے جلوس کرنے چاہیے. تمام اپوزیشن اور حکومتی پارٹیز کا سب کا حق ہے, سیاسی جماعتوں کا وہ جلسے کریں. ٹھیک ہے, سب کا حق ہے اور سب چلیں گے. اب کی بار, پچھلی بار مولانا نکلے تھے تو نہ پیپلز پارٹی ساتھ آئی نہ نون لیگ, لیکن اب کی بار ایسا کیا ہو گیا کہ سبھی مولانا کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے؟ کیا اشارے ہیں؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. عمران خان صاحب اکثر اپنی تقاریر میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں پریشر میں کھیلنا اچھا لگتا ہے. مولانا صاحب جب ایک بار چلے تھے تو حکومتی اتحادیوں کو انہوں نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان سے بات چیت کریں, جس کے بعد وہ کچھ وعدے وعید لے کر وہاں سے چلے تھے, وہ بھی اپنی جگہ ایک راز ہے. لیکن یا صاحب, کیا عمران خان صاحب بدستور نو لفٹ پہ ہی رہیں گے, کسی سے بات چیت نہیں کریں گے, مذاکرات کی میز پر نہیں لائیں گے ان کو, جو کہ چلیں ایک لا حاصل مشق کی صحیح, لیکن وقت اور وسائل کا ضیاع تو ہوگا؟ نہیں, اس سے یہاں کون سی کوئی ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن ہے کہ یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوگی اور ان کو یہاں پہ بلایا جائے گا. اپوزیشن جو کر رہی ہے یہ کوئی اتنا بڑا یہاں پہ خلفشار ملک میں پیدا نہیں ہو رہا. جو تھوڑی سی پذیرائی اپوزیشن کو ملی ہے, جو ان کی بات ہوئی ہے, اور اس وقت اگر ملک میں جو سیاسی گفتگو ہو رہی ہے اس کو ڈومینیٹ آج جو ہے وہ باتیں اپوزیشن کی کر رہی ہیں. جو میاں نواز شریف کی تقریر ہے, مولانا فضل الرحمان نے جو کہہ دیا وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. کوئی فیاض الحسن چوہان نے کیا کہا, یا شہباز گل صاحب نے کیا کہا, حالانکہ ہمارے وہ دوست ہیں, وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا. یہ اپوزیشن کا کمال نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کمال ہے, عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے. اور جب ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ 88 سے لے کے آج تک ایسے ہوتا رہا ہے, صرف فرق یہ رہا ہے کہ پہلے جب گورنمنٹس کے خلاف کوئی شورش اٹھتی تھی اس میں جنہیں ہم ادارے کہتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا تھا, ہوا کرنے میں, ہوا دینے میں, چنگاریوں کو زیادہ کرنا کچھ ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے کوئی حصہ نہیں ڈالا جا رہا, لیکن پھر بھی اپوزیشن جو جس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, پھر بھی اگر اسے پذیرائی مل رہی ہے, پھر بھی ان کی بات جو ہے قومی گفتگو پہ چھائی ہوئی ہے. اگر میاں نواز شریف کی ایک تقریر جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی, اس کا جو اثرات اسے وہ سنبھالے نہیں جا رہے, وہ اس لیے ہے گورنمنٹ کی بدولت. گورنمنٹ جو ہے یہ اتنی کمزور ثابت ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ مسائل ہوتے ہیں, اس سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. قومیں جو ہیں جنگوں میں جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں, کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں, پر ایک ہے کہ لگتا ہے کہ یار قیادت ہے یا نہیں ہے, ملک میں چلا رہی ہے یہ نہیں کر رہی. جب افسوس سے کہنا پڑتا ہے, وزیر اعظم جب گفتگو کرتے ہیں, جب ان کے وزراء گفتگو کرتے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ ان کا یا ہاتھ نبض پہ ہے, قوم کا جو مرض ہے ان کے وہ ہے, یا ان کی سمجھ میں کچھ آ رہی ہے کہ کیا چیز یہ کرنی چاہیے. ٹک ٹاک بین کر دو, اشتہار کوئی آیا ہے تو جی نظریاتی کیا وہ آپ بین کر دیں. موٹر وے پہ آپ موٹر وے انسیڈنٹ کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے,
शाहदरा में आप बगावत का केस मुकदमा दर्ज करा कर देते देते हैं, जी। हैं। मतलब ये अजीब ला अनोखी हासिल काम। आदमी बैठ के वो जो कहते थे ना पुरानी कहानियों में कि समझ नहीं आती कि रोएं बैठ के या हंसे बैठ के, रहूं या पीटूं जिगर को। अच्छा खैर, ये जो बात आप कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, वो जैसे माजी में हमारे होता आया है। गवर्नमेंट के लिए शायद ये दर्द सर नहीं है, वो कह रहे हैं जो कानून हाथ में लेगा उसे हम जेल में डाल देंगे। अच्छा, लेकिन खबर कह रहे हैं कि इन्हें खुली छूट दी जाएगी, जलसे कर लें जितना उन्हें करना है वार्म अप के लिए। ये अच्छा होगा फैसला हुकूमत के लिए? देखिए, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारा कुछ वही होगा ना जो इमरान खान साहब भी करते रहे। उन्हें इजाजत मिलती थी ना जलसों की, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, अगर हुकूमत का अपना कोई सियासी केस है तो उन्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर वो डिलीवर कर रहे हैं तो उन्हें कोई परेशान होने। लेकिन आयशा, मैं एक खुश शायद चीज भी सामने आई है जी। आपने बगावत के मुकदमे की बात की, तो लाहौर और लाहौर का थाना शाहदरा कि रात को वो ASI इंतजार में बैठा है कि 2:25 पे ये मुकदमा करना है। तो इसी लाहौर के अंदर कोई चोरी का भी होता था ना एप्लीकेशन। तो ये बात मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ कि जी वो इलाके के SP को पता होता है कि जो चोरी की मोटरसाइकिल गाड़ी तो पर्चा दर्ज होता है, तो वहाँ से किसी को पता ही ना चला। और खुशाइंद बात यह है कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। गद्दारी के इल्जामात लगते थे, बगावत के केस होते थे, कहाँ होते थे? छोटे सूबों में। और पंजाब किसके साथ खड़ा होता था? एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब क्या हो रहा है? अब टारगेट हुई है पंजाब की लीडरशिप। छोटे सूबों के लोग आपके साथ खड़े हैं और लातलकी का इजहार कौन कर रही है? गवर्नमेंट। और मुझे बड़ी शर्म आई कि उसमें कौन है बगावत? 3 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 2 साबिक वजीर आजम है। और सबसे खतरनाक बात जो है, और मैं समझता हूं कि दुनिया अखबार की सबसे बेहतरीन लीड उस दिन की थी कि जी आप आजाद कश्मीर के वजीर आजम को भारत में आपने मौका दे दिया। भारतीय चैनल्स पे शर्म आ रही थी। उन्होंने कहा हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के वजीर आजम के साथ हो रहा है। तो वो जो बात अभी या सब कर रहे हैं, ये चीजें आप बैठ के अपनी तर्ज अमल पे नजरसानी करें। और आप जो भांत भांत की बोलियां बोल के और ज्यादा कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपोजिशन, जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन बनाई किसने है, ये क्रेडिट भी गवर्नमेंट का है। और पीपल्स पार्टी, भाई आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं हमेशा ये समझता हूँ कि उनसे मामला बड़ा आसान रहा है जो मामला करते हैं, लेकिन आखिर यहाँ तक उन्हें पहुँचने क्यों दिया गया? पीपल्स पार्टी यहाँ तक क्यों आई? मैं आज भी मेरी एक रिजर्वेशन है। देखें, बिलावल साहब ने कहा कि जी हम इस्तीफे भी देंगे, वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान वो स्टेक होल्डर नहीं है कि वहां तक क्या नौबत जाएगी। मेरा नहीं ख्याल वहां तक नौबत जाएगी। देखें, ये पहले 3-4 जलसों में फैसला हो जाएगा। और बिलाखिर वो जो बात, और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात की है, इससे पहले सियासी तारीख में ये जो सालिस होते हैं वो किसी न किसी सतह पे बात, पहली दफा सालिसों को भी टारगेट कर दिया गया है। और क्यों? कि वो जो जलती पे तेल डाल दिया गया, जल तो रहा था। अब यहाँ तक कि जी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है दुनिया में, हम देखते हैं ना डेमोक्रेसी वहाँ क्यों कामयाब है कि वहाँ के लोग बैठ के सोचते हैं कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको कहाँ कहाँ से रिलीफ देना है। मैं तो और कुछ नहीं कहता, मैं तो यहाँ पर सिर्फ रोटी दाल की बात करता हूँ कि कम अज कम रोटी यहाँ का इशू नहीं था। और अब आप जहाजों पे जहाज आ रहे हैं और आटा जनाब रोटी लाहौर के अंदर 15 रुपए तक मिल रही है। कोई जवाबदे नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं इनको। अच्छा, मामला आसान रहा है मौलाना फजलुर रहमान के साथ करना। अभी अब बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने तो कश्तियां जला दी हैं, मौलाना साहब का भी स्टेक नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टेक है। अगर कोई बार्गेन करना भी चाहे अपनी पोजीशन को, तो क्या करेगा प्रोफेसर साहब? देखिए, फिलहाल तो ये जो बयानिया है कन्फ्रंट्रेशन का वो जारी रहेगा। और अगर गुफ्तो शनीद होनी है तो इनिशियल स्टेजेस में हमेशा गुफ्तो शनीद अनएक्नॉलेज्ड हुआ करती है। यानी आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते। और वो मैसेजिंग जिसे हम कहते हैं, पहली स्टेज होती है मैसेजेस भेजना, ये देखने के लिए कि मूड क्या है। तो इस स्टेज पे मैसेजिंग से आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद 1-2 जलसे होंगे, जिस तरह गुजरांवाले का है, कराची और गुजरांवाला। तो ये 1-2 जलसों के बाद फिर आपको अंदाजा होगा कि ये बात किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर तो मामले आगे की तरफ बढ़े, यानी ये शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा हमें नज़र आई, एक ख़ास पैटर्न इमर्ज करता हुआ नज़र आया,
تو اس وقت پھر یہ گفتگو کی جو ہے نا بات جو اس وقت بڑے لو لیول کے اوپر ہے، یعنی لو لیول سے ہماری مراد یہ ہے کہ بڑے کوائٹلی یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس میں بڑھ سکتی ہیں. لہٰذا آپشن جو ہے گفتگو کا اس کو ہمیں کبھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال اس کے امکانات نہیں ہیں. اور یہ جو تندی اور تیزی ہمیں بیان بازی میں نظر آتی، یہ ہمارا پولیٹیکل سٹائل ہے. اگر آپ ہلکی بات کریں گے نا تو میڈیا اٹھائے گا نہیں. میڈیا اس وقت اٹھاتا ہے جب بلاول وہاں بیٹھے کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فلاں چیز ہو گئی، یا ادھر سے کوئی بیان آتا ہے، یا عمران خان صاحب کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں وزیر اعظم ہونے کے باوجود کہ وہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے، تو پھر جا کے یہ میڈیا اٹھاتا ہے. تو ایک تو چیز سمجھنا ضروری ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، میڈیا کا جو رول ہے، اس میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے 24 آور چلنے والا، اس میں ہمارا سوشل میڈیا ہے، اور اس میں آپ یوٹیوب چینلز پہ چلے جائیے نا، ہر دوسرے بندے نے ایک یوٹیوب چینل چلائی ہوئی ہے. تو ان سب کی وجہ سے جو کیمپین کا جو پروسیس ہے اب ہمیں میڈیا کے ذریعے زیادہ نظر آتا ہے. ماضی میں جب تحریکیں چلتی تھی وہاں یہ وربل ایشوز زیادہ ڈسکس ہوتے تھے، اخبارات تھے ہمارے پاس، ٹی وی محدود تھا، اور پھر یہ میسیجنگ چلتی تھی. اب تو موبائل آ گیا ہے، اس زمانے تو موبائل بھی نہیں ہوا کرتا، یا اگر ہوتا تھا وہ اتنا مہنگا تھا کہ عام آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا. تو اب پولیٹکس کا فرق اس لیے آپ کو نظر آتا ہے، لیکن بیسک ایشوز جو ہمارے پولیٹکس کے ہیں، بیسک کمیاں جو ہماری پولیٹکس کی ہیں، آج بھی وہی ہیں جو آج سے 10 یا 15 سال پہلے. صرف جنریشن کا فرق پڑا ہے، صرف ان لوگوں کا فرق پڑا ہے جو 1982 اور 85 کے بعد پاکستان کی پولیٹکس میں آئے، پیسے کے ساتھ آئے. جو پیسہ انہوں نے پہلے کمایا جو تھا وہ مڈل ایسٹ میں لیبر بھیج کے. دوسری کیٹیگری جو ہمارے ہاں آتی ہے 85 کے بعد، وہ ہے جنہوں نے ریئل اسٹیٹ بزنس میں پیسہ بنایا ہے. وہ اس وقت ہمارے سپر سٹار ہیں ہمارے پولیٹکس میں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بات چلے پرانی کر لیتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کہتے تھے وہ اسٹیٹس کو چینج کریں گے، طرز سیاست بدلیں گے. چلے پرانی ہوگی بات. آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کریں، نون لیگ اور مولانا دونوں اگریسو ہیں خاور اس وقت، لیکن پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہمیں کوئی غیر معمولی دکھائی نہیں دیتا، مائلڈ قسم کے بیانات ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ابھی تک اپوزیشن کو خاطر میں نہیں لایا تھا، لیکن اگر ہم پریمپٹ کریں تو کس پارٹی کے ساتھ وہ سمجھوتا کرنے کو کسی نہ کسی حد تک ریڈی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے جو ٹیبل ہے نا، اس کے اوپر 2 حضرات کے جو ٹیلی فون سیل فون پڑے ہوئے ہے نا، ان کی قیمتیں کم از کم 2-2 لاکھ سے زیادہ ہیں. تو فون ابھی بھی مہنگے ہیں. اب یہ تو افورڈ کرنے کی بات ہے. آپ نے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، میں گواہی دے دیتی ہوں. جو میرے پاس فون ہے نا اس کی قیمت 3000 روپے ہے. جو میرے پاس فون ہے اس کی قیمت 3000 روپے ہے. میرا خیال اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دائیں بائیں دیکھیں نا. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دائیں بائیں دیکھیں، وہاں پہ وہ کافی مہنگے فون آپ کے. اگر دائیں بائیں دیکھتے ہوں تو حالات درست ہو جائیں، اگر دائیں بائیں دیکھتے ہوں تو حالات درست ہو جائیں. اچھا، دوسری بات، آپ نے عائشہ سوال کیا کہ جی نون لیگ اور اس وقت جو ہے مولانا اگریسو ہیں. آپ لوگ کمال کرتے ہیں. 2 دن پہلے رائیونڈ جب ملاقات ہوئی محترم جو ہے فضل الرحمان صاحب کی مریم صاحبہ کے ساتھ، اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی وہاں پہ 2-3 سوالات کیے گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا ہماری اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، ہم تو عمران خان کی بات کرتے ہیں، اس حکومت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا پہلا ٹارگٹ بھی عمران خان ہے اور دوسرا بھی ٹارگٹ عمران خان ہے. تھوڑا سا دیکھیں کہ کتنا ان کے بیانات کے اندر کتنا فرق آیا ہے. اس کے بعد لندن میں محترم جو امام ہیں ہمارے، ان سے سوال کیا گیا. اچھا سر جی، ان سے وہی نا خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ بتاتے نہیں سلمان غنی صاحب ساری. اب جب نواز شریف صاحب سے سوال کیا گیا لندن کی سڑکوں کے اوپر کہ سر وہ پچھلے دنوں کچھ آپ نے ووٹ دیا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو اس کا جواب دیا نواز شریف صاحب نے کہ وہ اس وقت جو ملک کے اندر احتساب ہے وہ آپ نے دیکھا وہ کتنا بائسڈ ہے اور ہمارے خلاف کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. عائشہ، اس ملک کے اندر عدالتیں ہیں، موجود ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں ان عدالتوں کے اوپر یقین نہیں ہے؟ وہ گاہے بگاہے کہہ دیتے ہیں جو فیصلے ان کے حق میں نہیں ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، ماشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے. اگر آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں آپ کے کیسز کے حوالے سے، وہ آپ وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنے لیے ریلیف وہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. لہٰذا جو بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کو اپنے ووٹرز کو اس کنفیوژن سے نکالنا پڑے گا کہ ہم اس حکومت کو گھر بھجوانا چاہتے ہیں تو کیسے بھجوانا چاہتے ہیں. عمران خان کے اوپر 100 اعتراض کریں. عمران خان نے پہلے کہا جی مجھے 4 حلقے آپ کھول دیں، لگا رہا حلقے نہیں کھولے. اس کے بعد دھرنا دے دیا جی میرے 4 حلقے کھولیں، جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن امپارشل کروا دیں. پھر بحالت مجبوری جو بھی حالات ہوئے، کمیشن کے اوپر ایگریمنٹ ہوا، سپریم کورٹ کا کمیشن بنا، کمیشن نے کہا جی مور لیس الیکشن ٹھیک ہے، لہذا آپ گھر جا کے بیٹھے. عمران خان گھر بیٹھ گیا. اب یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کہاں پہ بات ہوگی، کیسے مانا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت، اپوزیشن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حکومت سے مانگ رہی ہیں چاند. اب عمران خان چاند ان کو کیسے دے دے؟ وہ کہتے ہیں عمران خان تم گھر چلے جاؤ، ہم تمہیں نہیں مانتے. کوئی چیز مانگنے والی ہے نا، ان سے کوئی انویسٹیگیشن مانگے. الیکشن ریگنگ کے اوپر ان کو اعتراض آتا ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن مانگے. آر ٹی ایس، میں کوئی کہ نا آر ٹی ایس کے اوپر تحقیق مانگ لیں گے جی، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں. یا اور ڈیمانڈ ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ پی ڈی ایم کہے گی ہمیں عمران خان نہیں چاہیے، تو پھر عمران خان کے پاس سوائے ریاکٹ کرنے کا اسی فورس کے ساتھ اور کوئی چارہ کوئی نہیں ہے. باقی تسلی رکھیں، تشفی تمام اطراف کی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس جو اطلاعات یہی ہیں کہ تھنگز آر ویری مچ انڈر کنٹرول. یا صاحب آپ کو پتا ہے وہ کافی ان کے پاس تجربہ ہے، وہ کافی دور کی نظر رکھتے ہیں. باقی 100% میں سلمان غنی صاحب کے ساتھ ہوں. اس حکومت کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی، اور خاص طور پر یہ ایٹیبل جو آئٹمز ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا. بالکل اس پہ تو کوئی ان کا اپنا ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، اب ان کے حمایتی ہوں، سپورٹرز ہوں، جب آپ سے گورننس نہیں ہوگی تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بوجھ آپ کو کندھوں کے اوپر ہی پڑے گا. تو خان صاحب یا ان کے باقی جو صوبوں کے اندر حکومت ہے ان کے لیے میرے خیال میں کافی گورننس نہیں ہوگی تو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. ابھی تک تو عوام بھگت رہے ہیں. بہرحال جو اپوزیشن کی پھرتیاں ہیں، اگر یہ تحریک ناکامی سے دوچار ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا ریلیونس رہ جائے گی؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب تو نتائج سے لاغرض ہو کے اپوزیشن تو چل پڑی ہے اور اعلانات کر دیے گئے ہیں. درمیانی راہ کیا نکل سکتی ہے جس سے دونوں کا درمیانی راستہ تب ہوتا، بات یہ نہیں سیاستدان آپس میں لڑیں. پاکستان میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی. یہاں پہ مسئلہ تھوڑا اور ہو گیا ہے. حملہ جو نواز شریف نے کیا ہے وہ انہوں نے سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر پہ نہیں کیا، انہوں نے توپے کہیں اور لگا دی. پریشانی وہاں سے ہو رہی ہے. یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت نہیں کی جاتی. رخ سب چینج ہو گئے ہیں ایسا. یہ جو ہے دیکھیں ایک میں رہے ہیں، آپ کو پتا توپوں کا رخ چینج ہو گئے. دیکھیں ایک ویسے ایک بڑی اچھی بات ہے، ہمیں اپوزیشن کا کئی دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا سوچ رہی ہے، پر گورنمنٹ کی سوچ جو ہے اس کی جو ہے جو ہمیں ایک اتنے جو اور یہ بہت مشہور ہے کہ اس کی اصل میں پریشانی یہ ہے کہ ان کی توپوں کے رخ کیوں تبدیل ہو گئے ہیں. یہاں پہ نئی چیز صرف وہ ہے کہ وہ بھرپور حملہ اتنا وہ کر دیا، اس سے سارا کچھ بونچال اور صرف زبانی، کوئی اور کچھ نہیں ہوا. لیکن بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ بھی وہ جو ہوتا نا جی آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی، تو ریڈ لائن ہے ہی اتنی وہ ٹائٹ، تو کہتے ہیں اے بھی ریڈ لائن کراس ہوگی، یہ بھی ریڈ لائن کراس ہوگی. انہوں نے میاں صاحب نے وہ ریڈ لائن کراس کی دی، اس لیے ان وہ قابل معافی نہیں ہے. بات یہ کہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں جب حکومت اور اپوزیشن مل جاتے ہیں لیکن پھر کچھ اور ہوتا ہے. 77 کی موومنٹ معاہدہ ہو گیا تھا اور لائن کٹ گئی. ایسا کچھ ہو سکتا ہے پروفیسر صاحب اس موجودہ؟ فی الحال تو آپ بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال لائن کے لگنے یا کٹنے کا سچویشن پیدا نہیں ہوئی، ابھی ابتدائی دور ہے. اور نواز شریف صاحب نے جو ایک لانچ کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے. زبیر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ کوئی اور ہمارا حل کوئی نہیں مل رہا. مستقبل قریب اور بعید کی کیا صورت نکل سکتی ہے؟ خاور بتا دیں.
دیکھیں ایک تو زبیر صاحب بن گئے ہیں ان کے معاون خصوصی اور معاون خصوصی بن گئے ہیں اسپیشل سپوکس پرسن فار دا مریم نواز اور نواز شریف صاحب، اور کیا چاہیے؟ اور باقی سر اور باقی سلمان غنی صاحب گردش لیل و نہار کے حوالے سے خبر ہمیں کچھ بتا رہے تھے، لیکن وقت بہت محدود ہے پروگرام کے حوالے سے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.